ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریے گا، میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اور میں آپ کو خوبصورت سی حدیث سناتی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چغلی کھانے والا نہ داخل ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی شخص کا ذکر آ گیا، دوسرے شخص نے اس کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے اس شخص کی گردن کاٹ دی جس کی تعریف کی تھی، مگر اگر کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو یوں کہیں کہ میرے خیال میں ایسا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کو ایسا سمجھتا بھی ہو، کیونکہ اس کا حساب لینے والا خدا ہے۔ کسی کو آزمائے نہیں، صرف اپنا مطلب بیان کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حقیقت بات ہے۔ اور دیکھیے کتنا آج کل لوگ زیادہ تر یہ چیزیں لیڈیز میں ہی ہوتی ہیں۔ میں بھی ایک لیڈیز ہوں، آپ لوگ سوچیں گے ویسے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اگر چار عورتیں مل کر بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کی چغلی ہی کرتی ہیں۔ یہاں تو اچھی چیزوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، اچھی چیز لوگ مطلب اپنے گھر میں جیسے میلاد شریف کرواتے ہیں یا قرآن خوانی کرواتے ہیں، تو اس میں تو ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ وہاں میلاد شریف میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں وہ سننا چاہیے۔ اور قرآن خوانی میں تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں تو بولنا بہت سخت منع ہے، لیکن آج کل کوئی نہیں سمجھتا۔ بس چار عورتیں اکٹھا ہوئیں کسی بہانے سے، شادی میں، پارٹی میں، جو بھی مطلب اپنی مجلس ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو لیڈیز چاہتی ہیں وہاں بس چار عورتیں ملی ہیں وہ چغلی کرنا شروع کر، تو یہ دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میں بھی اس بات کو کرتی تھی، کبھی کری ہوگی، ویسے میں نہیں کرتی ہوں، اور اگر کرتی ہوں یا کرتی تھی تو اللہ سے میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے معذرت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط الفاظ نہ نکلی، کیونکہ اگر ہم جس کی چغلی کر رہے ہیں وہ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب ہم صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب کہ اس کے لیے جو بھی ہم وہ سب اللہ دیکھنے والا ہے، وہ کسی کا برا تو ہم اس کے لیے کیوں برا کہیں۔ تو دیکھیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے برا سوچنا یا برا کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے کہ ہم کسی پر تہمتیں لگاتے ہیں بنا دیکھے، اگر کسی کی بات سنی ہوئی بات کو ہم کہہ دیتے ہیں اور اس پر تہمت لگاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ سب کا حساب رکھنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنا ہی حساب رکھ لیں، ہم اپنے ایمان کا حساب رکھ لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کیسے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کو اپنا ایمان بہت مضبوط بنانا چاہیے، اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس کے رسول پر یقین رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم، اور اللہ کے بندے ہیں ہم، اور اللہ وہ بڑی پاک ذات والا ہے۔ اس لیے ہم کسی پر بھی بنا دیکھے تہمت نہ لگائیں، آنکھوں سے دیکھیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بعد بھی ہم اس کی پوری تجدید کریں، اور اس کو مطلب اگر ہم نے کسی کو ابھی دیکھا، ہم جیسے کسی کے بارے میں تہمتیں لگاتے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے بھی کسی کی ایسی چیز دیکھ لیں یا کوئی غلطی دیکھ لیں تو ہمیں کسی سے نہیں کہنا چاہیے اور اس پر پردہ ڈالنا، کیونکہ اللہ جب ہمارے گناہوں پر اللہ تو وہ ہے، اگر جب وہ ہمیں کسی کے سامنے رسوا کرنے پر آ جائے تو نہ ہمیں ذلت سے بچا سکتا ہے کوئی، نہ رسوائی سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہماری بے عزتی سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے، اور ہمارا اللہ ہماری ساتھ ایسا کر دے کہ بس ساری دنیا ہمیں ایسی نظر سے دیکھے کہ بس ہم پانی پانی ہو جائیں شرم سے۔ لیکن دیکھیے ہر انسان کے بہت گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان اپنے گناہوں کو خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، تو اس کی اچھائیں بھی وہ خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں گناہ کر لوں، چغلی کر لوں، کہ وہ اوپر بیٹھا ہے، ساتوں آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو اس لیے
بہت گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کسی پر تہمت لگانا۔ بنا دیکھے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور دیکھ کر بھی تہمت لگانا گناہ ہے۔ تو ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو خود اس کے بندے ہیں جس نے سب کو بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے۔ تو ہم کسی کا حساب کیوں رکھیں گے، یہ بتائیے؟ ہم صرف اپنی اولاد کا، اپنے گھر والے، اپنے فیملی تک رہ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے اچھا برا کہہ سکتے ہیں، انہیں ڈانٹ سکتے ہیں، اگر ہم سے بڑے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں پیار محبت سے۔ اگر چھوٹے ہیں ہم سے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم انہیں بھی پیار محبت سے ڈانٹ کر تھوڑا سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا حساب اللہ رکھنے والا ہے، ہر کسی کا حساب اللہ رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ لوگ سمجھیے گا۔ کبھی آپ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، چغلی نہ کریں، حسد نہ کریں، جلن نہ کریں کسی سے، کیونکہ یہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، اور جب ہمارا اعمال نامہ برائیوں سے بھر جائے گا تو ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، کیونکہ انسان برائی بہت کرتا ہے، بھلائی کم کرتا ہے۔ اس لیے اتنی نیکیاں آپ کمائیے زندگی میں کہ آپ کے اعمال نامے میں صرف اور صرف نیکیاں ہی لکھی جائیں، اور آپ کی جو برائیاں ہوں وہ نیکیوں پر بھاری کبھی نہ پڑیں، آپ کی نیکیاں برائیوں پر بھاری پڑیں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، مجھے بخش دے، ہم سب کو بخش دے اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے، میں یہی دعا کرتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوگ کبھی کسی کی برائی مت کریے، اور کسی کو دیکھ کر سب حسد مت کریے۔ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے، بہت ہم اس کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور اللہ سے مانگتے رہیے، وہ تو دینے والا ہے۔ اس کے پاس اتنا ہے، وہ آپ ساری زندگی مانگتے رہیں گے، وہ دیتا رہے گا، اس کے پاس کبھی کچھ کمی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے آپ مانگیے، رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ سے کہیے، اللہ سے بات کریے، اللہ سے اس سے مانگیے، وہ ضرور دے گا۔ اس لیے آپ اس پر یقین رکھیے، اپنا یقین کو مضبوط رکھیے۔ وہ سب دیکھنے والا ہے، سب جاننے والا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اور اس کا سالیوشن بھی ہمیں دیتا ہے، ہماری پریشانیوں میں ہمیں نجات دلاتا ہے، ہماری غیب سے مدد عطا فرماتا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معذرت کریے، اب ایسا آپ کبھی نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، اچھے نیک کام کر کے۔ اللہ حافظ۔